قد قتل الحسین بکربلا الا وقد ذبح الحسین بکربلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، روز عاشور ہے، عصر عاشور ہے، اور آپ کا اور ہمارا امام کربلا میں کو تنہا ہے۔ شدت کی گرمی، گرم ہوائیں، کربلا کی تپتی زمین، پیاس کی شدت، خیموں سے التش کی آوازیں، زخموں سے چور چور ہے امام۔ وہ حسین جس کو فاطمہ نے چکی پیس پیس کے پالا تھا، وہ مظلوم کربلا جس کے لیے رسول نے سجدے کو طول دیا تھا، جس کے لیے رسول نے خطبہ چھوڑا تھا، جس کے لیے رسول ناقہ بنے تھے، آج کربلا میں آواز استغاثہ بلند کر رہا ہے، نصرت کے لیے لوگوں کو آواز دے رہا ہے، لیکن کوئی یار و مددگار نہیں ہے۔ عزادارو، اب قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے، علی اکبر سینے پہ برچھی کھائے سو گئے ہیں، عباس بازو کٹائے ترائی کے کنارے آرام کر رہے ہیں، اون و محمد نہیں رہے، مسلم اور سجا نہیں رہے، زہیر بن قین نہیں رہے، بچپن کا ساتھی حبیب بھی ساتھ چھوڑ گیا ہے، ننھا مجاہد علی اصغر بھی ننھی سی قبر میں سو چکا ہے، حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، حسین کی آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی ہے۔ ایک مرتبہ خیمے کا رخ کیا، فرمایا یا زینبو یا ام کلثوم یا سکینہ علیکن من السلام۔ خیموں میں آئے، ایک مرتبہ فضا کے کانوں میں آہستہ سے کہا بلا صندوق میں میرا پرانا کرتا ہے لے آؤ، اور میری بہن زینب اس کی خبر نہ ہونے پائے۔ جب فضا لا رہی تھی تو زینب نے دیکھ لیا اور سمجھ گئی، کیونکہ ماں نے کہا تھا زینب جب میرا بیٹا حسین پرانا کرتا مانگنے کے لیے تو سمجھ جانا کہ ماں قریب۔ پرانا کرتا پہنا حضرہ کے اندر، پھر کہا بہن زینب پہلے مجھے میرے بیٹے سید السجاد کے پاس لے چلو۔ بیمار امام غش میں تھا، زینب نے جگایا بیٹا سجاد تمہارا بابا تجھے ملنے کے لیے آیا ہے۔ امام سجاد کہتے ہیں جب میں غصے میں دار ہوا تو میں اپنے باپ کو پہچان نہیں سکا۔ بابا بھیا اکبر کہاں گئے، بابا قاسم کہاں گئے، آپ کے دوست کہاں گئے؟ آواز دی بیٹا سجاد مردوں میں سوا ہمارے تمہارے کوئی میرے
بندے تو ہمارا تم ہو بیٹا اسرار امامت تمہیں سپرد کر رہا ہوں آج کے بعد تم زمانے کے امام ہو میرے لال قیدی بننے کے لیے تیار ہو جاؤ بیٹا تمہارا جہاد میرے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے بیٹا تمہارا جہاد ہم سب سے مختلف ہے بیٹا میں نے اب تک لاشیں اٹھائے لیکن بیٹا تمہارے سامنے تمہاری ماں بنے میں مطلب جانا رہوں گی بیٹا تماشائیوں کا مجمع ہوگا بیٹا تمہیں دربار ابن زیاد میں جانا ہوگا بیٹا عزیز کے دربار میں جانا ہوگا بیٹا میری پیاری سکینہ مجھے پکار رہی ہوگی اے میرے لال توحید کے خطبے پڑھنا دادا کے خطبے دینا ہاں میرے لال مدینہ جانا تو ہمارے چاہنے والوں کو ہمارا سلام کہنا اور کہنا چاہنے والوں اے کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کس طرح میرا بابا غیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور میرے چاہنے والوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری بابا کی پیاس کو یاد کر لینا آج آپ نے فاقہ کیا ہوا ہے نا آج آپ نے صبح سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے ہم کربلا کے بھوک اور پیاسوں کی یاد میں احترام میں بھوکے رہتے ہیں پیاسے رہتے ہیں سوگ مناتے ہیں خوشی نہیں مناتے بچوں کو ساتھ میں لاتے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی ساتھ میں آتی ہیں چونکہ زینب کو پرسہ دینا ہے چونکہ سیدہ کو پرسہ دینا ہے اس زینب کو کہ جب اس کا بھائی مولا حسین آئے اور آنے کے بعد خواب زینب اب ہم مرنے جا رہے ہیں زینب کو بلانے کا بھیا تم پنجتن کی آخری نشانی ہو اے بھیا بس کہا زینب زینب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں اے بہن زینب نماز شب میں مجھے یاد کرنا بہن زینب راستہ بڑا طویل ہے لیکن بہن زینب نانا کے دین کو بچانے کی ذمہ داری تمہارے قدموں میری بہنا یہ میری امانت ہے ایک میری امانت میری سکینہ بھی ہے جس کو میں نے بڑے پیار سے پالا تھا اس کا خیال رکھنا ازادارہ ایک مرتبہ آقا حسین گھوڑے کی طرف بڑھے تو زینب نے آواز دی رک جاؤ بھیا رک جاؤ مجھے کچھ تم سے کہنا ہے کہا بہنا بتاؤ تم کہنا کیا چاہتی ہو کہا بھیا ذرا جھک جاؤ کہا ذرا میری طرف آؤ میں تمہارے گلے کا بوسہ لینا چاہتی ہوں زینب نے بوسہ لیا سبق پوچھا کہا اماں کی یہ وصیت تھی جب میرا بیٹا اور مقصد آخر کے لیے آئے تو میری طرف سے گلے کا بوسہ لینا چونکہ اس پر شمر کا کند خجر چلے گا اجرکمان اللہ میں زیادہ ہوں آقا حسین نے کہا زینب ذرا بازوں سے اپنی ردا کو ہٹانا بازوں کا میں بوسہ لوں کہا کس لیے وہی آگا بابا نے کہا ان بازوں میں فرمانے جائیں گے اے زینب بہنا اب کوفہ و شام کے بازار ہوں گے تم بے ردا ہوگی اے زینب میرے نانا کی امت کو
بددعا نہ دینا۔ بس کہا اور آگے بڑھے، اب زلجلہ کی طرف آگے بڑھے، اب سوار ہونا چاہتے ہیں۔ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، زمین نے کہا بھیا کس کو دے رہے ہو؟ کون ہے تمہیں سوار کرنے والا؟ اب نہ قاسم ہے نہ علی اکبر نہ عباس ہے نہ محمد، آؤ بھیا میں تمہیں گھوڑے پر سواری کرتی ہوں۔ میں کہوں گا زینب جب تمہاری سواری کی باری آئے گی تمہیں کون سوار کرے گا؟ یا امام زمان آپ کی خدمت میں تعزیت، مولا ان عزاداروں کی حفاظت فرمائے، مولا ان عزاداروں کے عزاداری کو قبول فرمائے، مولا ہم کیا عزاداری کر سکیں گے؟ سچے واقعی عزادار تو آپ ہیں مولا۔ ہمیں زندگی چاہیے تو عزاداری کے لیے، ہمیں حیات چاہیے تو غم حسین کے لیے۔ ہمیں وہ زندگی اچھی نہیں لگتی جس میں حسین کا ماتم نہ ہو، مظلوم پراس نہ ہو۔ مولا دنیا میں شیعہ آج آپ کیا جد کا ماتم کر رہے ہیں، مولا ان پر نظر فرمائیے۔ عزادارو سنیے گا، اب جناب زینب نے سوار کیا، آقا حسین زلجلہ پر بیٹھے، گھوڑے پر سوار ہوئے۔ اب گھوڑے کو سے کہا اے میرے رہوار، اے میرے وفادار گھوڑے، اب یہ حسین کی آخری سواری ہے، اس کے بعد حسین تجھ پر نہیں بیٹھے گا۔ اب رسول کا گھوڑا تھا، رسول کی سواری تھی، وہ زبان پیغمبر سمجھتا تھا، وہ زبان معصوم سمجھتا تھا۔ ویسے بھی ہر مخلوق امام کی زبان سمجھتی ہے، امام ہر مخلوق کی زبان سمجھتا ہے، لیکن گھوڑا ہے آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، گھوڑا اپنے سر کو جھکائے ہوئے اشارہ کر رہا ہے۔ آقا حسین نے کیا دیکھا؟ ننھی سی بچی گھوڑے کے ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین اترے، سکینہ کو سینے پہ اٹھایا، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا نہیں بابا یہ آپ کو مقتل لے کر نہیں جا سکتا، اس لیے جو بھی گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ میرے چچا واپس نہیں آئے، میرے بھیا واپس نہیں آئے۔ بابا دیکھو اگر آپ کو جانا ہی ہے مکی بھی چھوڑ دینا۔ کہا بیٹی اے میری سکینہ ہمارا شہید ہونا ضروری ہے، ورنہ تمہارے نانا کا دین برباد ہو جائے گا۔ سکینہ دیکھو یہ مشہور مجلس کے فقرات ہیں علامہ رشید ترابی مرحوم کے۔ اے آقا حسین نے سکینہ سے کہا سکینہ بیٹا ہم نماز شب پڑھتے تھے، نماز شب میں دعا مانگتے تھے، مولا ہمیں ایک ایسی بیٹی عطا کر دے کہ جو ہمارے دل کے لیے تسکین بن جائے۔ بیٹا نماز شب کی دعاؤں کا نتیجہ ہو تم بیٹا۔ اے میری لخت جگر سکینہ آج کے بعد یہ سینہ نہیں ملے گا، آج کے بعد تمہارا باور نہیں ملے گا۔ اے بتائیے سینے پہ ہاتھ رکھیے، تو آپ 4 سال کی بچی سے جب کہہ رہا ہوگا وہ ننھی بچی پر کیا گزرا۔ لیکن سکینہ نے کبھی کہا ہوگا بابا یتیمیں تمہیں برداشت کر سکتی تھی، کیا شمری کے تماشے کھانا برداشت کروں گی؟ اے بابا یتیمیں میں برداشت کر سکتی ہوں، کیا کانوں سے گوشوارے چھینے جانا میں برداشت کروں گی؟ کیا کتے میں آگ لگنا میں برداشت کروں گی؟ بابا مجھے آپ تو بتائیے۔ سکینہ پیاسی سکینہ کو زینب کے سپرد کیا۔ اب آقا حسین مقتل کی طرف گئے، کہا ظالم کیا تمہیں نہیں معلوم یہ جامامہ میرے سر پر
रखा है मेरे नाना का, ये सवारी मेरे नाना की है, ये तलवार मेरे बाबा की है। अरे मैं तुम्हारे नबी की बेटी फातिमा का बेटा हूँ, इस कायनात में मेरे अलावा मोहम्मद का कोई नवाजा नहीं है। तुमने मेरे अब्बास को मार डाला, तुमने मेरे अली को मार डाला, तुमने मेरे कासिम का लाशा पामाल कर दिया, तुमने मेरे बच्चे मुजाहिद अली असगर को मार डाला। अरे तुमने किसी को नहीं छोड़ा, अरे किस जुर्म में तुम मुझे मार रहे हो? आका हुसैन ने एक मर्तबा जुल्फ़िकार को नियम से निकाला, मैमने पर हमला किया, मैसरे पर हमला किया, कल्ब लश्कर पर हमला किया, अली का जहाद याद आ गया। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से कूफी और शामी आलमान हफीज की आवाजें बुलंद करते रहे। जंग चल रही थी, किसी जालिम ने कहा हुसैन आप यहाँ लड़ रहे हैं, उधर अश्किया ने खैमों में आग लगा दी है। हुसैन फिर पलट आए, कहा जालिमो अगर तुम में दीन नहीं है तो कम से कम गैरत इंसानी तो बाकी रखो। तुम्हारा अगर जहां लड़ाई तुम्हारी मुझसे है तो इन औरतों का क्या कसूर है, इन बच्चों के साथ ज़ियादती ना करो। बस आका हुसैन लड़ते गए। अब अंदाजा लगाइएगा, हुक्म खुदा जब आया है, मौला ने जुल्फ़िकार को नियाम में रखा है, तो फिर एक मर्तबा चारों तरफ से पत्थर बरसने लगे, सर पर पत्थर बरस रहे हैं, सीने में नेज़े आ रहे हैं और पहलू में बच्चियां, पुष्प पर तलवार, हजारों के जख्म आका हुसैन खा रहा है। अब घोड़े पर संभल ना सके, घोड़े के कान में कुछ कह दिया, अल्लाह जाने सुलझना के कान में क्या कहा। एक मर्तबा सुलझना आहिस्ता से अली अकबर की लाश से हुसैन को गुजारता हुआ मक्तल की तरफ ले गया। अल्लाह अकबर, शायद आका हुसैन आखिरी वक्त अपने अली अकबर का दीदार करना चाहते थे। आजादारो और बस जब उस नशेब की तरफ बढ़ा, अब आका हुसैन कैसे घोड़े से जमीन पर आए, हुक्म खुदा हुआ जमीन को के जमीन तो बुलंद हो जा। एक मर्तबा हुसैन घोड़े से इधर नीचे उतरे, फातिमा ने आवाज दी, बेटा बस मेरे दामन में तुम आ जाओ। आजादारो, अब तिले ज़ैनबिया से ज़ैनब दूर से देख रही है, उमर साहब ने आवाज दी, देर ना करो, जाओ जाकर हुसैन का सर काट डालो। एक जालिम आगे बढ़ा, तलवार लिए हुए वापस चलाया, थर्राता हुआ पूछा क्या बात है, कहा मैं मोहम्मद मुस्तफा को देख रहा हूँ। एक और जालिम बना, उसने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, मैं फातिमा ज़हरा को देख रहा हूँ। तीसरा जालिम बना, मैं तलवार गिरी, थर्राया, क्या बात है, कहा मैं देख रहा हूँ अली मुर्तज़ा आ गए हैं। एक मर्तबा शिमर ने कहा सिवाय मेरे कोई कत्ल नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, एक मर्तबा शिमर आया, शिमर ने वो बदन के जिसके बारे में लिखा है कम से कम 2000 से ज्यादा, जिस बदन में जख्म लग गए थे, तीर बेवस्ता हो गए थे, उससे मौला हुसैन को ऊपर से दबाया। अल्लाह अकबर, मौला का बदन आका हुसैन तड़पे। अब एक मर्तबा सजदेगाह इलाही में अपने पेशानी को रखा। एक मर्तबा शिमर ने आहिस्ता से सुना कि हुसैन क्या कह रहे हैं, आवाज दे रहे, अम्मा फातिमा, ए मेरी अम्मा, ए मेरे भाई अम्मा, ए आबा वाली, ए नाना मोहम्मद मुस्तफा। उधर ज़ैनब तड़प रही है, आवाज दे रही, उमर साहब मेरा माथा सिवा हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं था। अब ज़ैनब अपना गम किसको सुना, मदीने का रुखिया, नाना करबला है, आपका नवाज़ा सिवा हो रहा, बहन की आंखों के सामने हुसैन का गला कटा, सरतन से जुदा हुआ, आसमान से खून की बारिश, जमीन को ज़लज़ला आया। एक मर्तबा जुलझना आहिस्ता से खैमों की तरफ आया, जुलझना की आवाज सुनकर सकीना बाहर आई, क्या देखा, जुलझना के भागे गति हुई है, सवाल नहीं है, ए जुलझना मेरे बाबा को कहाँ छोड़ आया। एक मर्तबा आवाज दी सकीना, अब तुम्हारे बाबा दुनिया में नहीं रहे, तुम्हारे
ہمارے بابا شہید ہو گئے، الا وقد قتل الحسین بکربلا، الا وقد ذبح الحسین بکربلا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب۔ یا فاطمہ یا حسین۔